المنافقين بأن لهم عذابا أليما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 138 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کے برے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ آنے والے کل میں اسے کوئی اچھی خبر ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے منافقین کو یہ خبر پہنچائی کہ آنے والے کل میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے لیے آنے والے کل میں، فیوچر میں، مستقبل میں اس کے علاوہ کوئی بھی خبر نہیں ہے، لہذا تمہیں اپنی حالت کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور تمہارا جو جرم ہے اور تمہاری جو غلطی ہے اس کے بارے میں تمہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بشر المنافقین، آپ خوشخبری سنا دیجئے منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 ہے، 139، اور یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ منافقین مشرکین کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مشرکین کو اللہ نے دنیا میں وقتی طور پر تھوڑی سی پاور دی ہے، طاقت دی ہے، اور اس طاقت کی بیس پر دکھاوے کی عزت ہے، تو وہ عزت حاصل کرنے کے لیے، وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ منافقین مشرکین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مشرکین کے ساتھ گھلے ملے رہتے ہیں، ان سے دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہیں، ایمان والوں سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کرتے، مومنین سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے اور منافقین کی اس حماقت کو، بے وقوفی کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ عزت دینے والا، طاقت دینے والا کون ہے؟ عزت اور طاقت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے طاقت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور مشرکین کو، اپنے نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں ابھی طاقت دے رکھی ہے وہ عارضی ہے، وہ ٹیمپریری ہے۔ اصل عزت اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان کو ہی حاصل ہونے والی ہے۔ جب حالات اس طرح کے آئیں گے تو اصل عزت ایمان والوں کو حاصل ہوگی، اصل طاقت ایمان والوں کو حاصل ہوگی۔
صحابہ کا زمانہ گزر چکا ہے ہمارے سامنے، بالکل نمونہ ہے پورا کہ اللہ نے صحابہ کو پوری دنیا کے اندر ہر اعتبار سے عزت دی، طاقت عطا فرمائی۔ ایک زمانہ آنے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، امام مہدی علیہ السلام کا۔ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے حالات ایمان کے اعتبار سے بہتر ہوں گے، تو پھر عزت اور طاقت کس کے پاس آئے گی؟ ایمان والوں کے پاس آئے گی۔ ابھی اگر تھوڑے دنوں کے لیے طاقت نہیں ہے تو وہ ایمان والوں کی کمزوری کی وجہ سے، اور یہ جو تھوڑے دنوں کے لیے فلانے کو طاقت دے رکھی ہے، مشرکوں کو، بت پرستوں کو، یہ صرف وقتی ہے اور عارضی ہے، یہ ان کے پاس باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے باغیوں کے پاس جا کر ان سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اصل عزت تو اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، لہٰذا اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان کے پاس ان سے دوستانہ تعلقات قائم رکھنے چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے۔ ایک عزت ہے دنیا کی اور ایک عزت ہے آخرت کی۔ دنیا میں یہ طاقت اور عزت وقتی طور پر ہی صحیح مشرکوں کے پاس جا سکتی ہے، کافروں کے پاس جا سکتی ہے، نافرمانوں کے پاس جا سکتی ہے، لیکن آخرت میں جو عزت اور طاقت ہے وہ ان کے لیے ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ آخرت میں پوری کی پوری عزت، ہمیشہ کی عزت صرف اور صرف ایمان والوں کو حاصل ہونے والی ہے، اور دنیا میں بھی ایمان والوں کو حاصل ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم اسلام کے اوپر قائم رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندوں سے عزت حاصل کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم چاہیں گے فلاں ایم پی صاحب سے تعلقات ہو جائیں، فلاں ایم ایل اے صاحب سے تعلقات ہو جائیں، ہماری تھوڑی سی طاقت مضبوط ہو جائے تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہمیں معاشرے میں اور جو ہے خاندان میں اور علاقے میں بندوں سے عزت حاصل کریں گے، اللہ ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ملک شام کے گورنر تھے، ان کو خط لکھا، فرمایا تم کل مائنورٹی میں تھے، اللہ نے آج تمہیں میجورٹی عطا کی ہے اسلام کی وجہ سے۔ کل تم ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے تمہیں عزت عطا کی ہے، لہٰذا اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے کسی اور سے عزت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ مسلمانوں کی عزت کا راز اسلام کے اندر ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کا جو دین ہے دین اسلام، اس کے اندر ہماری عزت چھپی ہوئی ہے، اسی کے اندر ہماری طاقت ہے، اسی کے ذریعے ہمیں یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نافرمانوں سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، ان کے پاس عارضی طور پر دی گئی ہے وہ عزت اور وہ طاقت کچھ دنوں کے بعد ایکسپائر ہو جانے والی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، فإن العزة للہ جمیعا، تو انہیں سن لینا چاہیے کہ عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو